अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। मेंगल साहब की एक वीडियो एक साथी ने भेजी और कहा कि मुफ्ती अब्दुल कवी के बारे में तो सब बात कर रहे हैं, इनके बारे में तो बताओ कि इनके बारे में क्या राय है। क्या इनके बारे में वही राय नहीं रखनी चाहिए जो अब्दुल कवी साहब के बारे में रखी जा रही है? तो वीडियो आप जरा देखें, उसके बाद बात करते हैं इस हवाले से। تو حضرت کا جواب ذرا سننا۔ فرمایا کہ ہاں میں نوجوانی میں تمہاری طرح غلط استعمال نہیں ہوا ہوں، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اس لیے نوجوانی میں نے اپنی طاقت غلط استعمال نہیں کی ہے، میری طاقت برقرار ہے، 100 سال اگر زندہ رہوں تو تب بھی رفع نصب جر دیتا رہوں گا۔ اور جو اللہ آپ کا بھلا کرے شارٹ کٹ جو راستہ وہ ان کا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ابھی دیکھو کہ ہمارے غسل خانوں میں کبھی کبھی آدمی جاتا ہے تو پاؤں پھسل جاتا ہے کہ کسی نے سولوشن ڈالا ہوا ہے یا کہ یہ ہوتا ہے یہ مدارس کے غسل خانوں میں، سمجھے، کالجوں میں، یونیورسٹی میں، کالجوں میں پھر بینگن بروزن مینگل کالجوں میں تو چونکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں نا، دور دور کی عورتیں بھی وہاں ہاسٹلوں میں رہتی ہے تو ان کے مختلف وہاں بینگن ہوتا ہے، بینگن بروزن مینگل مینڈک بینگن مینگل ایک ہی وزن ہے، سمجھے۔ تو کالج اور یونیورسٹی میں آدمی جائے وہاں جا کر کے دیکھتا آدمی کہ اس طرح غسل خانوں میں وہاں پر بینگن پڑے ہوئی ہیں، سمجھے، استعمال ہوتے ہیں برحال بینگن بھی حیران بینگن بھی حیران، یا اللہ کدھر استعمال ہو رہا ہوں اس کے لیے تو آپ نے مجھے بنایا نہیں تھا۔ طالب علم بڑے شیطان ہیں کہ اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ کسی مکان میں وہ دو عورتیں آپس میں ایک دوسرے پر چڑھ رہی تھیں، طالب علم نے پرچی لکھ کر کے لفافے میں ڈال کر کے پھینکا، وہاں سمجھے میں پھینکا، اس میں لکھا ہوا تھا یہ خدمت اگر آپ ہمارے حوالے کریں ہم یہ خدمت اگر ہمارے حوالے کریں ہم بخوبی اس کو انجام دے سکتے ہیں بہترین انداز میں تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی میرے بھائیوں۔ اب یہ بتاؤ کہ مفتی صاحب نے اس کے اندر غلط کیا کہا ہے؟ بھائی بے حیائی کی بات کر رہے ہیں، یہ بینگن کا تذکرہ کر رہے ہیں، شیمپوؤں کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ عورتوں کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں کی شرافت ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہی سب کچھ ہو رہا ہے، یہی سب کچھ دیکھا جا رہا ہے۔ ہمارا کون سا ایسا مجمع ہے جس میں یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں؟ کبھی ایک نیوٹرل جگہ سے ایک نئی آئی ڈی سے یوٹیوب اکاؤنٹ بنا کے دیکھو یوٹیوب پاکستانیوں کو شو کیا کرا رہے۔ اسی طرح آگے چلو، کسی نئے بندے کو کہو کہ اپنا موبائل دو، اس میں یوٹیوب کھولو اور کوئی دینی ویڈیو دیکھو، اس دینی ویڈیو کے نیچے ہمیں کیا چیز سجیسٹ کی جا رہی ہے دیکھنے کے لیے، کیونکہ ہمارا معاشرہ دیکھتا وہ چیز۔ کبھی جا کے وہ جگہیں دیکھو کہ جہاں پہ نوجوان لڑکے لڑکی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کس قسم کے حالات ان کے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس تو میرے بھائی سوال آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پوچھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ لڑکے لڑکی کا مسئلہ آتا ہے، شادی سے پہلے پریگننٹ ہوئی ہوئی لڑکیوں کے مسائل آتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے مسئلے آتے ہیں، کیا کیا بندہ بتائے گا۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کیا ہمارے میڈیکل سائنس کے طلبہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ میسٹربیشن کو نارمل اور ایک نیچرل چیز نہیں مانتے؟ خدا کے بندو، کائے کی نیچرل چیز ہے یہ؟ کس طرح نیچرل چیز ہے؟ اللہ نے مرد اور عورت کو جوڑوں میں کیوں پیدا کیا؟ اگر یہی نیچرل تھا تو جوڑے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی کرتے رہتے سارے۔ پتہ یہ چلا کہ ان نیچرل تھنگ ہے، ایک غیر فطری چیز ہے۔ اور اگر مفتی صاحب نے یہ ساری باتیں کی ہیں تو ہمارے معاشرے کی عکاسی کی ہے، ہمارے معاشرے کا عالمیہ بتایا ہے۔ کیا ہمارے ہاں میرا جسم میری مرضی کے نعرے نہیں لگائے جاتے؟ کیا اس میں جو ہمارے گیز اور لیسبینز کے معاملات ہیں ان کو موضوع بحث نہیں بنایا جاتا؟ کیا ہمارے ہاں ہومو سیکشولیٹی کے حوالے سے جواز کے بارے میں بات کرنے والے لوگ موجود نہیں ہیں؟ اگر ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں تو ہمیں مفتی صاحب برے کیوں لگے؟ کھل کے کہہ رہے ہیں اس لیے۔ یار خدا کے بندو، ہر بندے کو ایک پیرائے سے نہیں دیکھا جاتا۔ وہ بندہ جتنی باتیں کر رہا ہے نا وہ حقیقت پہ مبنی ہے، وہ ہمارے معاشرے کی اصل اساس اور اصل صورت ہے جو دکھانی بہت ضروری ہے۔ مفتی صاحب نے تو کم کھولی ہے، حقیقت تو اس سے بہت زیادہ ننگی ہے۔ کیا کیا بندہ بتائے گا؟ خدا کا خوف کرو، دارالفتاؤں میں آؤ اور آ کے دیکھو کہ کس قسم کے مسائل آتے ہیں۔ باپ بیٹی کے مسائل آ رہے ہیں، بھائی بہن کے مسائل آ رہے ہیں، ماں بیٹے کے مسائل آ رہے ہیں، اور آ رہے ہیں سسر اور بہو کے مسائل آ رہے ہیں۔
خدا کے بندو بہت گندا معاشرہ ہے. اللہ کے لیے اس کام سے توبہ کرو اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی فکر کرو. یار رمضان کے مہینے میں ایک بچہ میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ روزے کی حالت میں مستقل پورا رمضان گزر گیا ہے, کوئی ایک روزہ ایسا نہیں گزرا ہے جس میں نہ کیا ہو. اب میں کیا کروں, میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کس طرح اس چیز سے جان چھڑاؤں, اور میرے سے بچا نہیں جا رہا. اس بندے نے رمضان کے سارے روزے رکھے لیکن ایک بھی روزہ درست نہیں ہوا. ثواب ملنے کے بجائے بھوکا پیاسا بھی رہا اور گناہ بھی کم ہے. کیا ہمارے معاشرے میں ایسے بچوں کی کمی ہے؟ بہت ہے. ہمارے اسکولوں میں, ہمارے کالجوں میں لڑکے لڑکیوں کے تعلقات کس قسم کے چل رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ. تو اس وجہ سے مفتی صاحب پہ تنقید کرنے کے بجائے ایک بار ذرا اپنے معاشرے کو اور اپنے گریبانوں میں جھانک لو تو انشاءاللہ مفتی صاحب پہ تنقید کرنے کا خیال اس حوالے سے کم دل سے نکل جائے گا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.